اصل بات جو پورے دین کا خلاصہ ضرورت ہے کہ اس پر توجہ کی جائے، دین کا مزاج سمجھا جائے۔ آج پورے عالم اسلام میں جو طرح طرح کی افراتفری، جرائم، قتل و غارت گری، دہشت گردی، بد امنی، لڑائی جھگڑے، بے صبری پھیلی ہوئی ہے، یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، دین پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے، دین پر کے اعمال کو نہ سیکھنے کا نتیجہ ہے، سیکھا نہیں، سمجھا نہیں۔ حتیٰ کہ بہت سے لوگ گناہ بھی اس نیت سے کوئی کام کرتے ہیں ثواب کی نیت سے، مگر ہوتا ہے وہ گناہ عمل غلط ہوتا ہے، شریعت کے خلاف ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔ قرآن و سنت میں ان سب کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ اور تم عبادت کرو، بندگی اختیار کرو صرف اللہ کی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اللہ کی عبادت، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اچھائی کا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرو، احسان کا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو۔ والیتامى، والیتامى والمساکین، یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، غریبوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور ایسے پڑوسی کے ساتھ بھی احسان کا اور اچھائی کا معاملہ کرو، حسن سلوک کرو جو تمہارے قریب رہتا ہے۔ والجار الجنوبی، اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو، احسان کا معاملہ کرو، حسن سلوک کرو، جو کچھ فاصلے پر تمہارے ہے تمہارا پڑوسی مگر کچھ فاصلے پر ہے۔ اور والصاحب بالجنبی، اور احسان کا معاملہ کرو، حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو اس شخص کے ساتھ بھی جو تمہارے ساتھ عارضی طور پر تمہارے ساتھ ہو گیا ہے۔ مثلا کوئی مسجد میں آپ ہیں تو آپ کے دائیں بائیں بھی کچھ لوگ ہیں، تو دائیں آدمی بھی صاحب بالجنب ہے، بائیں آدمی صاحب بالجنب ہے۔ آپ بس میں بیٹھے ہیں، آپ کے دائیں ہاتھ پہ کوئی بیٹھا ہے وہ بھی صاحب بالجنب ہے، بائیں طرف جو بیٹھا ہے وہ بھی آپ صاحب بالجنب ہے۔ کسی جلسے میں آپ بیٹھے ہیں، اس میں بھی دائیں یا بائیں بیٹھا ہوا جو شخص ہے وہ صاحب بالجنب ہے۔ ریل میں بیٹھے ہیں، ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں، آپ کے دائیں بائیں جو شخص بھی بیٹھا ہے وہ صاحب بالجنب ہے۔ قرآن حکیم نے اس کا بھی حق رکھا ہے، اور وہ یہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، مسافر کو بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جن کے تم مالک۔ یہ اصل میں تو آیا تھا حکم غلاموں اور باندیوں کے لیے، لیکن اب غلام اور باندی تو ہوتے نہیں، البتہ خادم ہوتے ہیں، ماتحت ہوتے ہیں، ملازمین اب ہوتے ہیں، فیکٹریوں کے ملازمین ہوتے ہیں، گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں ہوتی ہیں، دکانوں پر کام کرنے والے ملازم ہوتے ہیں، دفتروں میں کام کرنے والے ماتحت ملازمین ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ تمہارے جتنے لوگ ماتحت ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، احسان کا معاملہ کرو۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ایسے شخص کو جو متکبر ہو۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، جو کہ خود بھی بخیل ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ یہ ایک آیت ہے اور پورے دین کا خلاصہ اس کے اندر آ گیا، اور وہ یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی بتا دیے، بندوں کے حقوق بھی بتلا دیے۔ پورے دین کا خلاصہ اور لب لباب ہے حقوق کی ادائیگی، ادائے حقوق، یعنی اللہ کے حقوق بھی ادا کرو، بندوں کے حقوق بھی ادا کر دو۔ پورے دین پر عمل اسی میں منحصر ہے۔ www.darsequran.com